إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے موضوع پر یہ 27ویں قسط ہے. پچھلی قسط میں اخلاقیات کے اوپر گفتگو شروع کی تھی. انشاءاللہ اس قسم میں بھی اسی سلسلے کو جاری رکھوں گا. عرض کیا تھا کہ علماء اخلاق کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قوتیں عطا کی ہیں، اور اگر وہ ان قوتوں کو صحیح طور سے استعمال کریں تو وہ کمال تک پہنچے گا. اگر وہ ان قوتوں کو صحیح استعمال نہ کریں تو پھر انسان حیوانات سے بدتر اسفل سافلین تک پہنچ سکتا ہے. ان قوتوں میں سے پہلی اور اہم ترین قوت کا نام ہے قوہ عاقلہ. قوہ عاقلہ کا کام حقائق کا ادراک کرنا اور خیر و شر اور نیکی و برائی کو سمجھانا ہے. یہ قوت نیک کاموں کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، اور انسان کو اچھی صفات حاصل کرنے اور بری صفات سے پاک ہونے کا حکم دیتی ہے. اسی لیے یہ فرشتوں کی صفت کہلاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطا کیا ہے. حیوانات کے پاس یہ قوت موجود ہی نہیں ہے. دوسری اہم قوت ہے، اس کا نام ہے قوہ شہویہ. قوہ شہویہ بدن کے فائدوں کو پورا کرتی ہے، یعنی انسان کے جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو مائل کرتی ہے، اور اس ذریعے سے بدن کو محفوظ کرتی ہے اور انسان کی نسل کو بھی باقی رکھتی ہے. اگر انسان کے اندر قوہ شہویہ نہ ہو تو انسان نہ کچھ کھاتا، نہ کچھ پیتا، اور نہ کوئی جنسی عمل انجام دیتا. اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہوا کی طرح انسان کے لیے ارزان مفت میں فراہم نہیں ہیں. لیکن بنیادی طور سے یہ حیوانات کی صفت ہے، کیونکہ حیوانات میں بھی یہ قوت موجود ہے، اور اپنے طور پر یہ انسان کو شرمگاہ اور پیٹ کی پیروی کرنے کا ہی حکم دیتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو عقل کے تابع رکھا جائے. تیسری قوت ہے قوت غضب یا غصہ. یہ انسان کی دفاعی صلاحیت ہے. اس طاقت کے 2 فائدے ہیں. نمبر 1، انسان کو جسم سے باہر والے خطروں سے دفاع کرتی ہے اور آفات اور نقصان کو دور کرتی ہے. اس طاقت کے بغیر انسان حتیٰ ایک مکھی کو بھی اپنے سے دور نہیں کرے گا، کسی خطرے سے فرار نہیں کرے گا، اور کسی دھمکی کا مقابلہ نہیں کرے گا. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ قوت شہویہ اور واہمہ کے مقابلے میں ڈٹ جاتی ہے. یعنی اگر قوہ شہویہ اور قوہ واہمہ انسان کو غلط چیزوں کی طرف مائل کرے تو یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ قوہ واہمہ اگر اس کو غیر انتہائی معمولی چیزوں کے بارے میں بھی خوف اور خطرے میں مبتلا کرے تو قوہ غضبیہ وہاں پہ مقابلہ کرتا ہے، قوہ واہمہ کا مقابلہ کرتی ہے، اور انسان کے اس فضول خوف کے اوپر قابو پانے میں انسان کو مدد دیتی ہے. تو گویا قوہ غضبیہ خود اس کے اندر موجود جو 2 قوتیں ہیں ان کو اس بات سے روکتی ہیں کہ وہ انسان کے پورے وجود پر قبضہ کریں. لیکن بنیادی طور سے یہ درندوں کی صفت ہے، اور انسان کو اپنی دفاع کے لیے ہر قسم کے کام بے خوف خطر کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، یہاں تک کہ مار پٹائی اور لوگوں کو تکلیف دینے، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی طرف بھی مائل کرتی ہے، کیونکہ اسے دوسروں کو مغلوب کرنے میں ہی لطف ملتا ہے. قوہ واہمہ یا قوت فکر و خیال، یہ انسان کو اچھے مقاصد تک پہنچنے کا حل نکالتی ہے. یہ انسان کے فائدوں کو پورا کرنے کے راستے اور خطرے اور نقصان سے بچنے کے راستے قوت غضب اور قوت شہوت کو پیش کرتی ہے. مثلا قوت شہوت کھانا طلب کرتی ہے، تو قوت واہمہ اسے سکھاتی ہے کہ وہ کیسے کھانا حاصل کرے، کہاں سے حاصل کرے.
تو انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ قوت اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہر طرح کے راستے اور طریقے انسان کو سجھاتی ہے، لیکن چونکہ اس کا کام بھی صحیح اور غلط میں تمیز کرنا نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے انسان کو یہ غلط طریقے بھی سکھائے۔ بہرحال یہ انسان کو اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے صحیح اور غلط سارے طریقے بتاتی ہے۔ مثلا وہ انسان کو یہ سکھا سکتی ہے کہ کام کرو، کمائی کرو، محنت کرو، کماؤ، اور اس کے بعد اپنی بھوک پیاس اور شادی کر کے اپنے جنسی جو صلاحیتیں اس کو پورا کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھیک مانگو، یا جو ہے نا وہ جا کے چوری کرو وغیرہ، اس قسم کی چیزیں بھی وہ سکھا سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ بیسیکلی اپنی جگہ بہت اہم اچھی خصوصیات صفت ہے، لیکن یہ خود اپنی جگہ انسان کی تمام جو ہے نا ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ اس کو بھی قوت عقل کے ماتحت رکھا جائے۔ اگر اس کو قوت عقل کی ماتحت کر کے استعمال کیا جائے تو یہ قوت شہوت اور قوت غضب کی خدمت کر کے در حقیقت انسان کی ہی خدمت کر سکتی ہے۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ یہ قوت بھی فی ذاتی ایک شیطانی صفت ہے، اس کا کام مکر، ہیلا، دھوکہ اور فریب دینا ہے۔ اس لیے اگر اسے تابع عقل و شرع نہ رکھا جائے تو انسان کو مکار، چالاک، خود غرض، ظالم، جابر اور اسی قسم کی بے شمار بری صفات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ جی عقل کیا ہے، تو امام نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ العقل ما عبد به الرحمن وکسب به الجنان۔ عقل وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، خدا کی بندگی کی جاتی ہے، اور جنت کمائی جا سکتی ہے۔ تو سائل نے پوچھا کہ مولا پھر معاویہ کے پاس کیا چیز تھی؟ امام نے فرمایا یہ عقل نہیں تھی بلکہ نکرہ تھی۔ نکرہ یعنی مکر و فریب۔ اگر معاویہ حقیقی طور سے عاقل ہوتا تو وہ اس چند روزہ دنیا کے لیے اپنی آخرت کو اس بری طرح سے پامال نہ کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود فرعون اور نمرود کے ہم رکاب نہ ہوتا۔ تو یہ مکر ہے، چالاکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے عقل کو اپنے کوئی واہمہ اور کوئی شہوانے کے نیچے رکھ لیا اور ان کی مطابق ان سے کرائی، جس کی وجہ سے وہ اس غلط جگہ تک پہنچ گیا۔ ان جبلتی قوتوں کے ساتھ انسان میں کچھ اور قوتیں اور میلانات بھی ہیں، یہ بھی پیدائشی طور پر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ فطری قوتیں کہلاتی ہیں۔ اس سے پہلے کی جو 4 خصوصیات تھیں ان کو غریزی قوتیں کہتے ہیں، اور ان کو فطری قوتیں۔ یہ صلاحیتیں صرف انسان میں پائی جاتی ہیں، حیوانات ان صلاحیتوں سے عاری ہوتے ہیں، جبکہ غریزی صلاحیتوں میں انسان اور حیوان مشترک ہیں۔ تو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ان میں سے 5 صلاحیتوں کا علم انسان کو ہو چکا ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ زیادہ ہوں۔ تو وہ 5 صلاحیتیں جن کا شہید مطہری نے اپنی کتاب فطرت میں ذکر کیا ہے وہ ہیں: نمبر 1، حقیقت جوئی کی طرف رجحان، جسے حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت عقل ہی کا جو ہے نا ایک دوسرا نام ہے۔ دوسری صفت ہے فطری نیکی و فضائل کی طرف رجحان، جسے اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے۔ حسن و جمال کی طرف رجحان، جیسے انسان کو پھول پسند ہے، خوشبو پسند ہے، باغ پسند ہے، اور جتنے خوبصورت نظارے ہیں وہ انسان کو پسند ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر اس نے کوئی سیکھ کے حاصل نہیں کیا ہے، یہ فطری طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیات کی بھی موجود ہیں۔ تخلیق و ایجاد کی طرف رجحان، انسان کے اندر یہ فطری خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ بھی تو انسان اپنی کچھ فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپناتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ تخلیق اور ایجاد کی طرف رجحان نہ ہوتا تو انسان بنیادی فطری ضرورتوں کو بنیادی فطری طریقوں سے پورا کرتا۔ مثلا غذا کھانا ہے تو کوئی اناج لے کے اسی کو یا تو بھون کے کھا لیتا یا پانی میں اس کو پکا کے کھا لیتا، لیکن انسان کی اسی بھوک کو مٹانے کے لیے انسان نے کتنی قسم کی غذائیں ایجاد کی ہیں۔
جن کی ایک تعداد کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے انسان پانی پیتا ہے، اسے پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن اسی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے قسم قسم کی مشروبات بنائی ہیں۔ اسی طرح سے سفر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ٹانگوں کا استعمال کر سکتا تھا، لیکن پہلے اس نے جانوروں کو سدھایا، ان پہ سواری کی، اور اب مشینوں کے ذریعے سے اس نے سفر کے لیے کتنے آرام دہ طریقے ایجاد کیے ہیں۔ تو اگر انسان کے اندر یہ تخلیق اور ایجاد کی طرف رجحان نہ ہوتا، یہ سب کچھ نہ ہو چکا ہوتا۔ پانچویں اور بہت عام صفت ہے عشق و عبادت کی طرف رجحان، یعنی انسان کے اندر ایک برتر ہستی جو اخلاقی صفات میں کمال پہ ہو، حسن و جمال میں کمال پہ ہو، تخلیق و ایجاد میں کمال پہ ہو، اور حکمت میں کمال پہ ہو، اس کی طرف جھکنے کا ایک میلان ہے، یعنی وہ خود بخود وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کا دل اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو اسے فطرت خدا جوئی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان سامنے اپنے جیسے انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اچھی صفات دیکھتا ہے، اچھی خصوصیات دیکھتا ہے، طاقت دیکھتا ہے، تو بغیر اس کے کہ وہ اس کو مجبور کرے، اس کا دل اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ رجحان اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ انسان حقیقی خدا کو پہچان لے، جو حقیقت حسن ہے، حقیقت تخلیق ہے، حقیقت نیکی و فضائل ہے، اور حقیقت حکمت و علم ہے۔ تو جب انسان خدا کے اندر ان تمام خصوصیات کو دیکھتا ہے تو پھر انسان باقی مخلوقات سے جی ہٹاتا ہے اور خالق حقیقی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے، یہ میلانات اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، یہ در حقیقت خدا جوئی ہی کے لیے اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جو تین خصوصیات ہیں، یعنی واہمہ، شہویہ اور غضبیہ، وہ انسان کے جسم و جسمانی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی جسم و جان کی سروائیول کے لیے ہیں یہ، اور باقی جو صفات ہیں، باقی جو میلانات ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ انسان اپنے حقیقی ہدف کی طرف جائے، اور اس کا حقیقی ہدف کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ خدا کی طرف سے آیا اور اس نے خدا ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات انسان کے اندر رکھا ہے۔ ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات، یہ جو قوتیں ہیں، ان کی چار خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کی سرشت اور خلقت میں پیدائشی طور پر موجود ہے۔ انسان کہیں سے ان صلاحیتوں کو سیکھ کے اپنے اندر ایجاد نہیں کرتا۔ مثلا کھانے پینے کی خواہش بچپن ہی سے انسان میں موجود ہے، اسی وجہ سے بچہ فوری طور سے اپنے ماں کے پستان کی طرف رجحان رکھتا ہے، اس کو تلاش کر کے وہ دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں سکھایا یہ دودھ کس طرح سے پیا جاتا ہے، کیوں پیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر فطری طور سے یہ چیز رکھی ہے۔ اسی طرح سے اس کی دوسری چیز ہے کہ یہ قابل تبدیل نہیں ہے، اور انسان خود یا کوئی دوسرا باہر سے اندر سے کتنا بھی دباؤ ڈالے یا تحریض و تشویق کرے، ان قوتوں کو، ان میلانات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے عارضی طور سے ان کو کمزور کیا جا سکے، لیکن مکمل طور سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تیسری خصوصیت یہ ہمہ گیر ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ چند لوگوں میں ہو، چند میں نہ ہو۔ بے شک چند میں زیادہ، چند میں کم ہو سکتی ہے، یعنی شدت اور خفت کے لحاظ سے ان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن موجود ہونے کے لحاظ سے یہ ہمہ گیر ہے، یعنی تمام انسانوں میں یہ قوتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ عقل اور جو فطری خصوصیات ہیں، ان کے اندر ان کے سے علاوہ ایک اور خصوصیت بھی ہے، یہ چوتھی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو کمال مطلق اور خالق کائنات کی طرف مائل کرتی ہیں، یعنی خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ تو یہ خاصیت باقی قوتوں میں نہیں پائی جاتی، جو مادی قوتیں ان میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف اور صرف انسان کی فطری قوتیں اور عقل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان خواہشات کے اندر یہ صلاحیت کیوں رکھی کہ وہ پستی کی طرف انسان کو لے کے جائے؟ کیوں نہ فرشتوں کی طرح انسان کو جو ہے وہ صرف اور صرف اچھی صلاحیتوں کا مالک بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کرنا اس کے لیے ممکن ہے۔ تو جتنی قسم کی مخلوقات پیدا کرنا ممکن ہے،
ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوگا۔ تو ایک قسم کی مخلوق وہ ہے جس میں صرف اور صرف اچھی چیزوں کی طرف مائل ہونے کی صلاحیت ہے، پستی کی طرف جانے کے لیے اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کی شکل میں، تو فرشتوں میں پستی کی طرف جانے کا رجحان ہی نہیں ہے، ان کے اندر شہوات، غضب، وہمہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسی مخلوق بھی بن سکتی تھی جس کے اندر صرف اور صرف پستی کی طرف جانے کی صلاحیت ہو اور اعلیٰ منازل کی طرف جانے کی صلاحیت اس نے اپنے اندر سے مکمل طور سے ختم کر لی ہو، تو وہ شیطان کی طرح اللہ نے بنایا۔ شیطان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ کبھی بھی اچھی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور ایک ایسا مخلوق بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا، ایسی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا جس میں یہ دونوں صفات موجود ہوں، شیطان کی صفات بھی اور فرشتوں کی صفات بھی۔ تو یہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور شیطان کی صفات بھی رکھ دی ہیں، فرشتوں کی صفات بھی رکھ دی ہیں۔ پس انسان اگر اپنے فطری، جبلی، حیوانی اور شیطانی قوتوں کو اپنے اعلیٰ قوتوں کے ذریعے سے کنٹرول کر لے اور اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اپنی اچھی صفات کو دبا دے اور بری صفات کو طاقتور کر لے اور وہ بری صفات اس کے پر مسلط ہو جائیں اور وہ اس کو پستی کی طرف لے جائیں تو انسان حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر۔ تو ان خصوصیات یعنی ان دونوں قسم کی خصوصیات کو رہنے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ دونوں خصوصیات، دونوں صفات رکھ کے اس سے امتحان لے لے، اور امتحان میں اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اعلیٰ علین کی طرف جائے گا، کوئی فرشتہ اس کے پاس میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر امتحان میں وہ ناکام ہو جائے تو وہ پھر پستی کی طرف جائے گا اور جانوروں سے بھی پست ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہو سکتا ہے کہ امتحان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ انسان کے اندر کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے؟ تو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کا امتحان لیتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ انسان کے پاس کیا صلاحیت ہے، بلکہ امتحان الہی انسانوں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو برملا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر صلاحیتیں نہفتہ ہیں، پوشیدہ ہیں، امتحان کے ذریعے سے ان پوشیدہ صلاحیتوں کو سامنے لایا جاتا ہے اور انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے نا وہ اپنی ان اچھی صلاحیتوں کو، اچھی قوتوں کو مزید پرورش دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، جلا بخشتا ہے، یوں وہ اپنے اندر ان تمام اچھی صفات کو زیادہ سے زیادہ جلوگر کر کے وہ فرشتوں سے اوپر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اسلام نے ان قوتوں کے بارے میں جو نظریہ دیا ہے اس کے مطابق اسلام عیسائیت کی طرح نہیں ہے کہ جہاں وہ ان بری صفات کو محض برائی سمجھے، بلکہ اسلام کا نظریہ ان صفات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو قوت شہویہ ہے، قوت غضبیہ ہے اور قوت واہمہ ہے، ان میں دونوں صلاحیتیں ہیں، یعنی یہ پیور پوٹینشل ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ انسان کے کام میں آتی ہیں، اور اگر وہ ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں تو انسان کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ جس طرح سے تلوار ہے کہ انسان تلوار کو دشمنوں کے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور اپنے دوست کی گردن کاٹنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح سے انسان کی یہ جو جتنی بھی قوتیں ہیں وہ دو دھاری تلوار کی طرح ہیں، اس سے وہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، نقصان بھی اپنا کر سکتا ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان اگر نیک کام کرے فرشتوں سے افضل، اگر غلط کام کرے تو شیطان کے ساتھ جہنم میں رسید ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
اس طرح سے نہیں بنایا، اتنا کمزور نہیں بنایا ہے کہ وہ اس کی جو طاقتور قوتیں ہیں، میلانات ہیں، وہ اس کو مجبور کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل رکھا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو مہار کر لے۔ تو انسانی خواہشات خصوصاً قوہ شہویہ یہ آسانی سے قابل مہار ہیں، اور لیکن مہار کرنے کا مطلب پھر یہی نہیں کہ ان کو مکمل طور سے دبا کے ختم کیا جائے، بلکہ بقدر ضرورت ان سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور ان کو بے لگام ہونے نہ دیں۔ تو مثلاً اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے نا وہ جیسے عرض کیا اعلیٰ تمائلات بھی رکھے ہیں۔ تو وہ اعلیٰ تمائلات کی طرف انسان کے رجحان کی وجہ سے انسان کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوہ شہویہ کی پستی کی طرف لے جانے والی جو قوتیں ہیں ان کو لگام دے سکے۔ اسی طرح سے اللہ نے عقل و خرد دی ہے۔ عقل باطنی خدا کی طرف سے ایک رسول ہی کی طرح ہے، اور اسی طرح وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو عقل بھی انسان کو صحیح سمت دے کر نفس کی قوتوں میں اعتدال ایجاد کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء اور اوصیاء کو بھیجا، تو انبیاء و اوصیاء کی تعلیمات بہترین اور قابل اطمینان راستہ ہیں، تاکہ ان پر اگر وہ ان کی رہنمائی انسان چلے تو ان خواہشات سے بہترین طور سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور انبیاء نے ان کی مثبت اور منفی جہات دونوں کو مکمل طور سے کھول کے بیان کیا ہے، اور خود عملی طور سے عمل کر کے انسان کو دکھایا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی پست رجحانات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو انبیاء نے اخلاق نیک اور عبادات وغیرہ کے ذریعے سے انسان کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنی ان شیطانی یا حیوانی قوتوں کو کس طریقے سے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادی عطا کی ہے۔ انسان کا اختیار خداوند تعالیٰ کے عظیم ترین عطیوں میں سے ایک ہے، اور انسان کے اعمال میں اس کی رہنمائی میں قوت ارادی بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے نیکی کا ارادہ مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ ارادہ مضبوط ہو جائے تو پھر بہت سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر نوجوان لوگ جوانی میں خواہشات میں قوی ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے وہ ایک مضبوط قوت ارادی کا بھی مالک ہوتا ہے۔ اس میں طہارت نفس اور معنوی میلانات زیادہ قوی ہوتے ہیں، کہ جس کی بنا پر وہ ان خواہشات کو قابو کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے مثال دی ہے کہ انہوں نے اپنے مضبوط قوت ارادی کے ذریعے سے اپنے خواہشات کے امواج کو کس طرح سے کنٹرول کیا، اور عظیم حوادث کے سامنے کس طرح سے سینہ سپر ہوئے، اور انہوں نے تاریخ بشریت میں باعث فخر کارنامے انجام دیے۔ اسی طرح سے واقع کربلا میں امام کے ساتھیوں اور خاص طور سے حر جیسے افراد نے آخری وقت میں مکمل طور سے اپنی زندگی کے سرنامے کو تبدیل کر کے جو تاریخ لکھی ہے، وہ بھی انسانوں کو حوصلہ دلانے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انسان اگر خدا کے راستے میں، نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو غیبی امداد سے بھی مدد کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ گناہ سے پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خدا ان کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے، اور اس میں شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ انسان بے شک اپنے خواہشات کے ماتحت پستی کی طرف جا سکتا ہے، غلطیاں کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے واپسی کا راستہ مسدود نہیں رکھا۔ انسان کو یہ اختیار بھی ہے، صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ واپس خدا کی طرف پلٹ کے آ سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں در توبہ۔ خدا نے توبے کا دروازہ جو ہے نا کھلا رکھا ہے، اس لیے گناہگار ترین سے گناہگار انسان بھی اگر چاہیں تو اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زندگی کے خاتمے سے پہلے گناہ سے توبہ کرے اور خدا کی طرف پلٹ آئے، یعنی اپنے بری خواہشات، بری صفات، بری میلانات کو چھوڑ دے اور اپنے اندر نیک میلانات پیدا کرے، نیک میلانات کی طرف اپنے آپ کو واپس لے جائے۔ تو اسی وجہ سے
دین اسلام نے کہا ہے کہ مایوسی سب سے زیادہ بدترین گناہ ہے، اس لیے کہ جو انسان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ خود اپنے آپ پر وہ بند کر لیتا ہے۔ تو وَلَا يَأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، خدا کی امید سے نا امید صرف وہی ہو جاتا ہے جو کافر ہیں۔ تو یہ چیز بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رحمت رکھی ہے کہ انسان کسی وقت بھی توبہ کر کے پلٹ کر آ سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے مجرموں کے نام ہمیں فہرست میں ملتے ہیں کہ جنہوں نے کسی موقع پہ ہدایت حاصل کی اور انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو مکمل طور سے ترک کیا اور انہوں نے اثر نو ایک نئے اچھی زندگی گزاری، اور ان کا انجام بھی انتہائی زندگی بھر نیک کام کرنے والوں کی طرح ہو گیا۔ تو گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ انسان کے اندر بے شک اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، ان میں کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو انسان کو برائی کی طرف، پستی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے میلانات بہت زیادہ مضبوط رکھے ہیں، بہت زیادہ اسٹرونگ رکھے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کے بارے میں حسن ظن رکھے، یہ نہ سوچے کہ جی بس شہوات کے آگے، غیظ و غضب کے آگے میں تو مجبور محض ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے پیدا نہیں کیا ہے۔ بدبخت لوگ ہی جو ہے نا وہ اپنے اتنی ساری صلاحیتوں، جو مثبت صلاحیتیں ہیں، ان سے صحیح فائدہ نہ اٹھا کر اپنے آپ کو 2-3 جو ہے نا وہ پس خصلتوں کا شکار کرتی ہیں، ان کے اسیر کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہیں۔ تو انسان کی ان صلاحیتوں کا جاننا انسان کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کون کون سے میلانات ایسے ہیں جو انسان کے لیے خطرہ ہیں، کون سے میلانات ایسے ہیں جو انسان کے لیے ممد و مددگار ہیں، تاکہ وہ ان ممد و مددگار صلاحیتوں، میلانات کے ذریعے سے خطرے والے میلانات کو کنٹرول کرے، مہار کرے۔ اسی کا نام ہے علم اخلاق ہے۔ تو انسان اگر اپنے غلط میلانات کو کنٹرول کر کے اچھے میلانات کی طرف رجحان زیادہ سے زیادہ کر لے اور اسی پہ اپنی زندگی گزارے، تو ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حسن خلق کا مالک ہے۔ اور انسان کے لیے اس کا سب سے بڑا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ خود قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی یقیناً آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اہل بیت کی جو 13 معصوم ہستیاں ہیں وہ بھی آپ ہی کے درجے میں خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ 1,24,000 انبیاء نبی اکرم کو شامل کرتے ہوئے یہ سب خلق عظیم کے مالک ہیں، اور ان کے اوصیاء بھی خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو یہ سب انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس طریقے سے اپنے اخلاق کو سمجھیں اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی کمزوریوں کے اوپر حقیقت بینی سے نگاہ ڈالیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھے اخلاق اپنانا مشکل نہیں ہے بلکہ کافی آسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔